ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہمارا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کا صحیح طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تیمم کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کہیں سفر میں ہوں یا کوئی ایسی جگہ پہ ہوں کہ آپ کے لیے اس وقت نماز کا ٹائم آ جائے اور آپ وضو کرنے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس پانی بالکل بھی موجود نہ ہو، کہیں پانی ہو ہی نہ، تو اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یا آپ پہ غسل واجب ہو جائے تو اس وقت تیمم کیا جاتا ہے، یا آپ اتنے زیادہ بیمار ہوں کہ اگر آپ پانی سے غسل کریں گے تو آپ کو زیادہ بیمار ہونے کے چانس ہے، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کیا کیسے جاتا ہے؟ تیمم کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ذکر ہے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پاک مٹی پہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے 2 بار مارنے ہیں، اور انہی ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اس طرح، جس سے آپ وضو میں اپنا چہرہ دھوتے ہیں، انہی جگہ پہ آپ کو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ایسے ملنے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ کے زیادہ مٹی لگ جائے تو اس مٹی کو اس طرح سے جاڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو بہت ساری مٹی لے کے منہ پہ ایسے مٹی گرد جو ہے وہ اپنے منہ پہ ڈالنی ہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ وہ جو ہلکی ایک لیئر بیٹھ جاتی ہے اسی کو بس منہ پہ ایسے ملنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ بھی دوسری بار ایسے کر کے اپنے ہاتھوں پہ ایسے کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ بھی ایسے کرنا ہے کیونکہ قرآن مجید میں صرف ہاتھوں کا ذکر ہے۔ وضو کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ دھونا ہے کوہنیوں تک، لیکن قرآن مجید میں تیمم کا طریقہ بس اتنا ہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے ملنا ہے۔ اور حدیث میں کوہنیوں تک کا بھی ذکر ہے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کندھے تک بھی ثابت ہے۔ تو 3 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے منہ پہ اس طرح کر لیں، پھر دوسری بار کر کے اس ہاتھ پہ کوہنیوں تک، اس کوہنی تک یا کندھوں تک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کا غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، اور آپ کی نماز ہو جائے گی، اور آپ کو دوبارہ نماز لوٹانی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی جگہ میں ہوں آپ کو 10 سال تک پانی نہ ملے تو آپ 10 سال تک مسلسل تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو 10 سال کی، اور جب آپ کو پانی مل جائے تو اپنی باڈی کو اپنے غسل بھی کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور آپ کو 10 سال کی نماز کو لوٹانا بھی نہیں ہے، وہ نماز ہو جائیں گی۔ تو بالکل آسان طریقہ ہے اگر آپ کو پانی نہ ملے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ۔